ایک ریاض کا چمکتا دمکتا خوبصورت چہرہ ہے. میری ان سے التماش ہے کہ وہ تشریف لائیں، ڈیسک پر آ کر اپنے کلمات سے ہمیں دعا دیں. تھینک یو. تعلیم بھی کوئی تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہی وعظیم سلطانہ. صدر محفل ڈاکٹر سید مزمل شاہ صاحب، مرکزی صدر عوامی نیشنل پارٹی، اہلیان ریاض کے قابل قدر معززین اور پنڈال میں بیٹھے پاکستان سے پیار کرنے والے محنت کش اور پاکبانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام کو میں جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. 74ویں جشن آزادی کے حوالے سے آج جو تقریب شہر ریاض میں منعقد کی گئی ہے، اس کی نوعیت اس دفعہ کچھ الگ ہے. کرونا وبا جس طریقے سے پچھلے 6-7 مہینوں سے جو حالات یہاں پہ رہے ہیں اور گورنمنٹ کے جو ریگولیشنز ہیں، جس ملک میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور آج جس زمین پر ہم کھڑے ہو کر اپنی وطن سے محبت اور 74ویں جشن آزادی پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں کی کچھ تقاضے تھے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ایک محفل کو 50 بندوں سے کم رکھا گیا ہے. بہت سے ایسے ساتھی ہیں ہمارے شہر ریاض کے بڑے معززین ہیں جن کا یہاں پہ شرکت ضروری تھا، لیکن اس چیز کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ہم ان سے معذرت خواہ بھی ہیں. اہلیان ریاض کی طرف سے مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ میں ان سے معذرت کروں جن لوگوں کو آج نہیں بلایا گیا ہے. بہرحال مجھ سے پہلے ڈاکٹر اویس صاحب، دیشانی صاحب اور احسان دانش بھائی، بہت سارے ساتھیوں نے یہاں پہ آج کے دن کے حوالے سے بات کی. یقیناً آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. اللہ نے ہمیں ایک آزاد مملکت دیا ہوا ہے. ایک جو 14 اگست سن 1947 سے پہلے قیام پاکستان کے لیے جو جدوجہد کی گئی، وہ لاکھوں لوگوں نے اپنے خون سے جو چراغ روشن کر کے ہمیں دیا ہے، اور پھر 14 اگست سن 1947 سے لے کر آج 14 اگست 2020 تک تکمیل پاکستان اور بقائے پاکستان کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے. یقیناً وہ جدوجہد جن لوگوں نے ہمیں یہ ملک پاکستان دیا، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. ان کی قربانیاں، انگنت قربانیاں، جس کی وجہ سے آج ہم ایک جھنڈے کو لے کر آزادی کی وہ نعمت کو یاد کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم نظر دوڑائیں اپنے ان 74 سالوں پہ، بانیانی پاکستان نے جو خواب دیکھا تھا، کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے جدوجہد کی گئی تھی؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے خواب ہمارے آباء و اجداد نے دیکھے تھے؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا؟ یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر اعتراض اور وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستانیوں نے ان 74 سالوں میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کیا ہے. ہماری جو جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے پاکستان کی، ہم جو سامریت اور جو ہمارے ارد گرد جو نقشہ ہے دنیا کے دنیا کے اقتدار پر قبضے کرنے والی جو قوتیں ہیں، ان کے بہت سی جو منصوبے ہیں وہ اس سرزمین پہ رونما ہوئے ہیں. جو قوت اور جو طاقت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد تھی، پاکستانیوں نے
ثابت قدم رہ کے اپنے وطن کی بقا کو یقینی بنایا ہے. ہم ان نوجوانوں، ان فوجیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے وطن کی خاطر قربانیاں دی ہیں، لیکن ہم ان غریب عوام کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے پچھلے 21 سالوں میں بقائے پاکستان کی جنگ لڑی ہے. جس طرح مسجدوں میں، جس طرح حجروں میں، جس طرح مدرسوں میں، جس طرح یونیورسٹیوں میں عوام کا خون بہایا گیا ہے، لیکن یہ قوم ثابت قدم رہی ہے. انشاءاللہ ہم ثابت قدم رہیں گے. یہ ملک بنا ہے قائم رہنے کے لیے اور یہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. ایک بات جو کہ میں یہاں پہ بڑا مختصر بات کروں گا، پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کچھ شفٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو کہ کچھ عرصے سے یہاں پہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، خصوصاً اس ملک کے حوالے سے جس میں ہم اپنے رزق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک نے ہمیں یہاں پہ پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستانیوں کو موقع دیا ہے کہ وہ یہاں پہ اپنا رزق کمائیں. تو ان سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے. جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور اس مملکت خداداد جہاں آج ہم کھڑے ہیں ان کے درمیان کچھ وہ آئے، انشاءاللہ ہم عوام یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم کرونا میں جس طریقے سے پوری دنیا کو ایک لپیٹ میں لیا ہوا تھا، لیکن ہم شکر گزار ہیں اس ملک کے جو بادشاہ ہے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے، محمد بن سلمان کے، اور یہاں کی پوری قیادت کا، جنہوں نے فراہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں جو اجانب ہے، یہاں جو مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ان کو وہی طبی سہولیات فراہم کی جو اپنے ملک کے لوگوں کے لیے دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور ان آوازوں کا جو کہ آج اٹھ رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے، جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہم نے ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے. انشاءاللہ ہمارا رشتہ سعودی عرب کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ نہ ختم ہونے والا ہے، اور ہم ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ. جو بھی حالات ہوں، یہاں پہ جو سعودی عرب میں پاکستانی ہے وہ مملکت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی شکر گزار بھی ہیں. آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے، جو 5-6 مہینے میں جو ہمارے بھائی کرونا کے شکار ہوئے، جن کو شہادتیں نصیب ہوئی، ہم ان کے لیے دست بدعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ و عرفہ مقام دے جنت الفردوس میں. ان کے جو ورثاء ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے. اس حالات میں جن لوگوں نے اہلیان ریاض کی اگر بات کی جائے تو اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ بڑی بہترین خدمت کی گئی ہے. یہ جو یونٹی ہے یہاں پہ، انہوں نے بڑا اچھا اور بہترین کردار ادا کیا ہے اس پوری اس میں. تو جو لوگ ہمارے اس وقت بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا کرے، اور انشاءاللہ جس طرح ہم ملک میں اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں، یہاں پہ مختلف سیاسی لوگ بیٹھے ہیں. آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف ہو گئی ہیں، اور ایک جو ہے سیاسی جماعت اس کی انہوں نے سب بندی کی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج جہاں پہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے اصل وارث ہے. یہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں جمہوریت اور تمام پاکستانیوں کی یکساں حقوق کی بات کرتے ہیں. انہوں نے جو جماعت اکٹھی کی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ان کا انشاءاللہ دور ختم ہونے والا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بنائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.